غوث اعظم اور شہ سمنان کا ہے واسطہ، غوث اعظم اور شہ سمنان کا ہے واسطہ، یا خدا فیضان مدنی کی جہاں میں دھوم ہو۔ بلڈ کے تعلق سے سوال ہے کہ بلڈ کیمپ لگانا کیسا ہے؟ بلڈ کیمپ ایک چیز آپ سمجھ لیں، یہ سوال اس میں شروع ہوتا ہے وہاں سے کہ بلڈ کو ڈونیٹ کرنا کیسا، تبھی تو کیمپ لگے، اسی کے لیے تو کیمپ لگاتے ہیں۔ خون بیچنا کیسا، خون خریدنا کیسا، تو اس طرح کی اجازت، خون خریدنا، خون اپنے اوپر چڑھانا، اجازت کس کو ہے؟ جس کو مضطر کہتے ہیں، جس کے پاس زندگی بچانے کے لیے اس کے سوا کوئی شکل نہ ہو، تو شریعت رخصت دیتی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک شخص ہے مرنے کے قریب پہنچ گئے اور اتفاق سے سامنے کوئی حرام چیز کے سوا کچھ آئی نہیں۔ اب اگر وہ کھاتا نہیں تو مر جاتا، تو زندگی بچانے کے لیے وہ لقمہ حرام کھا سکتا ہے، اس لیے کہ لقمہ حرام حرام ہے، تو زندگی کو بچانا بھی تو فرض ہے۔ یہ استدار والی باتیں ہوتی، مستر ہو تو ایسا نہیں کہ شوقیہ، تو مستر کا حال مستر ہی سمجھتا ہے، یا بڑا جو ڈاکٹر ہوگا وہ بتائے گا یہ نہیں کرتا اور مر جائے گا۔ تو موت سے بچنے کے لیے حرام چیز کے استعمال کی مشروط گنجائش ہے، مگر اس سے آپ کو تجارت کا بیچنے خریدنے کی عام اجازت آپ کو نہیں ملے گی۔ اس لیے انسان اور انسان کا خون، اس کا مالک خود وہ انسان ہی نہیں، بے شک رب تبارک و تعالیٰ مالک ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو مالک وہ ہے تو دوسرے کے ملک کو ہم کیسے بیچ سکتے ہیں؟ کیسے بیچ سکتے؟ آپ کسی دوسرے گھر بیچ دیں گے؟ بھیج دیں؟ نہیں بیچ سکتے۔ تو یہ بات ہونا چاہیے کہ جس کے ہم مالک ہی نہیں، اور انسان تو بہت عظمت والا ہے، اس کو خرید و فروخت کا سامان بنانا، کسی انسان کو بیچنا، یہ کبھی شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ ایک دور تھا جو ایک رسم چلی آ رہی تھی، غلام بنانے کی دور تھا، اسلام نے اس کو بھی پسند نہیں کیا، مگر غلام بنانے کا ایک چرچا تھا تو اسلام نے اس کو دھیرے دھیرے روکا ہے، ایک بار کی نہیں، وہ چیز چلی آ رہی تھی، لوگ لڑتے تھے، آدمیوں کو قید کرتے تھے،
عورتیں بھی قید میں آ جاتی تھیں، کسی کو کنیز بنایا، کسی کو غلام بنایا، تو ان کو بیچ بھی دیا، یہ سب کرتے تھے، ایک عادت بنی تھی، کوئی نہیں چھڑائی جا سکتی۔ تو اسلام نے ابتدا میں تو اس کی اجازت دی تھی مجاہدین کو، مگر ختم کیسے اسلام نے کیا؟ بڑے ڈھنگ سے کیا۔ تم سے ایسی غلطی ہوئی، غلام آزاد کرو، تم نے یہ گڑبڑی کی، اتنے غلام کو آزاد کرو، غلام آزاد کرو گے، یہ ثواب، یہ ثواب، یہ ثواب۔ اتنا کہا کہ لوگوں نے آزاد اتنا کیا کہ اب کوئی غلام بچے ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ، اسلام کی برکت، سارے غلام آزاد ہو گئے۔ چاہے کار خیر کے طور پر لوگوں نے آزاد کر دیا ہو، یا چاہے کفارہ ادا کرنے کے لیے ادا کر دیا ہو، آج دنیا سے غلام بنانے کی رسم ہی ختم ہو گئی۔ سبحان اللہ، بے شک، واہ واہ۔ یہ اسلام کی خوبی۔ تو بس وہی چیز ہے، خریدنے بیچنے میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کے ہم مالک ہیں، اور جب مالک نہیں تو بیچنے کا حق بھی نہیں۔ اور دوسری بات یہ استعمال کرنے کے لیے دیکھنا ہے کہ ہم کو کوئی شرعی اجازت ہے، یعنی ہم مضطر ہیں، اگر استعمال نہیں کرتے تو ہم مر جاتے ہیں، سخت تکلیف میں پڑ جاتے ہیں۔ تو اس کی رخصت بھی ہے، رخصت والے کو یہ نہیں کہ جائز ہے، چھوٹ ہے، اس پر تیری پکڑ نہیں ہوگی، یہ ہے رخصت کا مطلب۔ خدا کی بارگاہ پکڑ نہیں ہوگی، خدا ہی کے فرمان کے روشنی میں تم کو یہ چھوٹ دیا دے۔ غوث اعظم اور شہ سمنان کا ہے واسطہ، غوث اعظم اور شہ سمنان کا ہے واسطہ، یا خدا فیضان مدنی کی جہاں میں دھوم ہو۔